السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرحت اشتیاق کا لکھا ہوا یہ خوبصورت ڈرامہ جسے بدر محمود نے حدائث کی ڈائریکشن دی ہے اور فہد مصطفیٰ اور ڈاکٹر علی کاظمی کا پروڈکشن میں تیار ہونے والا یہ خوبصورت ڈرامہ کبھی میں کبھی تم، جس کو آپ بہت شوق سے دیکھ رہے ہیں اور بہت ہی دلچسپی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہترین ڈرامہ جا رہا ہے جو کہ اپنی اداکاری کے لحاظ سے بھی اور کہانی کے لحاظ سے بھی بہت بہترین ثابت ہوا ہے، اور اب یہ ڈرامہ جو ہے وہ اپنے اختتام کے قریب جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ کہانی جو ہے وہ سمٹ رہی ہے، بہت حد تک جو ہے کہانی لیکن اتنی واضح نہیں ہوئی ہے ابھی، اور لوگ اپنے اپنے اندازے سب لگا رہے ہیں کہ اس میں کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیا شرجینہ زندہ رہے گی، اور اگر زندہ رہی تو کیا وہ مصطفیٰ کے ساتھ آگے اپنی زندگی چلا سکے گی یا نہیں۔ یہ بہت سارے سوالات ہیں جو ہمیں اس ڈرامے میں اب اٹھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس ڈرامے کے لیے ایک دلچسپ آپ کو معلومات دے دیں کہ یہ ڈرامے کی جو آخری قسط ہے وہ جو روایت چل پڑی ہے اس کو قائم رکھتے ہوئے سنیما میں دکھائی جائے گی۔ آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کیا واقعی اس کو سنیما میں دکھایا جانا چاہیے؟ اور اگر سنیما میں دکھائی جائے گی تو کیا گھر بیٹھے ناظرین جو ہیں وہ اس کی آخری قسط کا انتظار ہی کرتے رہیں گے، اور اس کے لیے انہیں اور ذرا ایک ہفتے کا اور گیپ مل جائے گا اور انتظار کرنا پڑے گا؟ تو یہ سب دیکھتے ہیں کہ اب رائٹر نے اور جو پروڈکشن ٹیم ہے انہوں نے اس بارے میں کیا سوچا ہے اور اس کو کس انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال شرجینہ اور مصطفیٰ کی جو جوڑی ہے وہ ایک کمال جوڑی ثابت ہوئی ہے۔ دونوں نے بہت ہی اچھی خوبصورتی کے ساتھ اداکاری کی ہے، بہت سیدھے سادے سے کہانی کو انہوں نے بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے، اور اس میں حقیقت کا رنگ دکھائی دیتا ہے، اور لگتا ہے ہمیں کہ ہم ڈرامہ نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ کوئی ایک کسی پہ بیتا ہوا جو ایک واقعہ ہے وہ ہمارے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، بہت حقیقت کے قریب ہے۔ اس کے علاوہ رباب اور عدیل کی جوڑی بھی بہت اچھی ہے، اور ان دونوں نے اپنے اپنی جگہ بہت اچھی خوبصورت اداکاری کی ہے۔ اب جب کہ عدیل کی ساری حقیقت جو ہے اس کھل کے سامنے آ گئی ہے رباب کے اوپر، لیکن رباب نے کمال ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کو ایک دم سے اس کے اوپر یہ ساری چیزیں واضح نہیں کی ہیں، بڑے ہی تحمل کے ساتھ وہ اپنا جو اس کی حرکات ہیں اس کو اس کے سامنے لے کر آئے گی اور اپنا غصہ جو ہے اس پہ نکالے گی۔ اس نے ایک پارٹی کا اہتمام کیا ہے، اب آئندہ آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ وہ جب اس پارٹی میں جب سب لوگ مہمان آ جائیں گے تو اس میں وہ عدیل کا اور جو اس کی اپنی دوست ہے ان کا راز جو ہے وہ کیسے سب کے سامنے لے کر آتی ہے، اور ان دونوں کو، اور اس میں افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس میں جو ان کے ماں باپ ہیں ان کو بھی ساتھ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ عدیل کے ماں باپ جو ہیں وہ عدیل کے پاس رہتے ہیں، اور یقیناً اب جو رباب ہے وہ ان دونوں کو اپنے گھر سے نکال دے گی شوہر کے ساتھ ہی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کہانی اس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اب مصطفیٰ کے پاس آ جائیں گے اور شرجینہ اور مصطفیٰ کے ساتھ، اور یقیناً جو اب آگے اگر مصطفیٰ اور شرجینہ میں جو اختلافات پیدا ہوں گے یا جو دوریاں آئیں گی ان کے رویوں کی وجہ سے، تو یقیناً اس کے ماں باپ جو ہیں ان کو اس بات کا، ماں کو خاص طور پہ اس بات کا احساس ہو گیا ہوگا کہ اچھی بہو کون سی ہیں دونوں میں سے، کیونکہ ایک طرف تو پیسہ تھا، وہ پیسے کی طرف اس کا جھکاؤ تھا، تو اس کو رباب جو تھی وہ بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن جب اب اس کی حقیقت اس کے سامنے کھل کر آ گئی ہے تو اب پتہ چلے گا کہ شرجینہ اس کو بہتر لگتی ہے یا رباب اس کو بہتر لگتی ہے۔ وہ یقیناً شرجینہ کی اچھائیاں اس کے سامنے آئیں گی کہ اس نے کس طرح سے اچھے انداز میں آ کے گھر کو سنبھالا تھا، سب کی عزت بھی کرتی تھی، سب کا احترام کرتی تھی، سب کا خیال کرتی تھی، اور اس گھر کو سنوارنے میں بھی اس نے بہت اپنا کردار ادا کیا تھا۔ تو یقیناً ماں باپ جو ہیں وہ مصطفیٰ کو اور شرجینہ کو ملانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دیکھتے رہیے یہ خوبصورت ڈرامہ جو کہ اب چند قسطیں اس کی باقی رہ گئی ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ رائٹر نے کس انداز میں اس کو اینڈ کی طرف لے کر جائیں گے، اور جو ہم سب کی توقعات ہیں کیا وہ اس پر پورا اترے گا یا نہیں، اور اسی چیز کو ہائپ دینے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ لوگ سنیما میں آئیں اور آ کر وہاں اپنے ان خوبصورت اور پسندیدہ اداکاروں کو اداکاری کرتے ہوئے سنیما اسکرین پر دیکھیں۔
آپ کو یہ رائے کیسی لگ رہی ہے؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ کو ہماری کمنٹس جو ہے پسند آتے ہیں، ہماری رائے پسند آتی ہے، تو آپ یقیناً اسے اگر آپ کو اتفاق ہے تو آپ اس کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ بہت شکریہ۔